بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم سبق قومی اتفاق کے سوال نمبر 3 تک تحریری کام کر چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں سوال نمبر 4 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے، انسان کے کن امور کا تعلق خدا اور انسان کے درمیان ہے؟ انسان کے کن امور کا تعلق خدا اور انسان کے درمیان ہے؟ سوال لکھنا ہے، پھر ہمیشہ کی طرح آپ نے حوالہ لکھنا ہے۔ حوالہ کے بعد آپ لوگوں نے اس کا جو ذہنی خاکہ ہے وہ لکھنا ہے۔ وہ اس طرح آپ لکھیں، چونکہ اس سوال میں ہماری 4 چیزیں جو بنیادی ہیں وہ یہ ہے، انسان اور خدا کے درمیان جو تعلق ہے، انسان اور خدا کے درمیان جو تعلق ہے وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ہے انسان کا دل، انسان کا عقیدہ، انسان کا مذہب۔ تو ان چیزوں میں کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے، تو انہی پوائنٹس کو ہم جواب بنا کر پیش کریں گے۔ تو آپ لکھیں گے کہ انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالے گا تو وہ اپنے امور میں 2 حصے پائے گا، ایک کا تعلق خدا سے ہے اور دوسرے کا ابنائے جنس کے ساتھ۔ انسان کا دل، عقیدہ اور مذہب، یہ 3 چیزیں ہیں۔ یہ آپ انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں اور بلیک مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ خدا کا حصہ ہے جس میں کوئی بندہ شریک نہیں، اس کے یعنی اس انسان کے عقائد کی جو کچھ بھلائی یا برائی ہو، اس کا معاملہ اس کے اور خدا کے مابین ہے۔ نہ بھائی اس میں شریک ہے، نہ دوست، نہ آشنا، نہ قوم۔ پس جس بات کا اثر اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں رکھنی چاہیے۔ جب وہ خدا اور رسول کو برحق جانتا ہے تو اس سے کوئی مخالفت اور عداوت نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس کو بھی بھائی اور کلمے کا شریک سمجھنا چاہیے، اور جس اخوت کو اللہ نے قائم کیا ہے قائم رکھنا چاہیے۔ یہ آپ کا سوال نمبر 4۔ پھر آپ فنیشنگ لائن لگائیں اور سوال نمبر 5 اس کے بعد لکھیں۔ آپ لوگوں نے خوش خط لکھنا ہے، صاف لکھنا ہے اور کٹھنپ سے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے، انسان کے کن امور کا تعلق اپنے جیسے انسانوں سے ہے؟ انسان کا تعلق اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ۔ تو سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ انسان جب اپنے جیسے انسانوں سے تعلق رکھتا ہے تو وہ کون سی چیزیں ہونی چاہیے؟ آپ سوال لکھیں، پھر حوالہ لکھیں۔ حوالہ جو آپ لکھتے آئے ہیں وہی حوالہ ہے۔ اس کے بعد ذہنی خاکہ آپ اس طرح لکھیں۔ ذہنی خاکے میں یہ 4 چیزیں ہیں۔ سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے تو وہ ان چیزوں پر مبنی ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے دوستی، ایک دوسرے کی اعانت اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی۔ ان چار چیزوں کا مرکب ہے قومی ہمدردی۔ اچھا جی، ذہنی خاکی کے بعد آپ جواب لکھیں۔ نہایت افسوس اور نادانی کی بات ہے کہ ہم کسی سے ایسے امر میں عداوت رکھیں جس کا اچھا برا اثر خود اسی تک محدود ہو اور ہمیں اس سے کوئی ضرر و نقصان نہیں۔ جو حصہ ابنائے جنس کا ہے اس سے ہمیں غرض رکھنی چاہیے۔ وہ حصہ آپس کی محبت، یہ محبت آپ انڈر لائن کریں، بلیک سے لکھیں۔ باہمی دوستی بھی اسی طرح، ایک دوسرے کی اعانت بھی اسی طرح، اور ایک دوسرے سے ہمدردی ہے، یہ ہمدردی بھی 4 پوائنٹ ہے،
تو اس کو بھی آپ بلیک سے لے کے اور انڈر لائن کریں، جس کی مجموعی کا نام قومی ہمدردی ہے۔ یہی ایک حکم ہے جس سے خدا کے حکم کی بھی اطاعت ہوتی ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتفاق کا حکم دیا ہے اور آپس میں برادرانہ برتاؤ، قومی اتفاق اور قومی ہمدردی قائم ہو سکتی ہے، جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے۔ یعنی ہم قومی ترقی جب حاصل کریں گے تو اس کی طرف بڑھتے ہوئے سب سے پہلی منزل یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھے، اعانت کرے، دوستی رکھے اور ہمدردی رکھے۔ اچھا جی، مشکی سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت کیوں باقی نہیں رہتی؟ ہمارے کاموں میں برکت کیوں باقی نہیں رہی؟ آپ نے حوالہ لکھنا ہے، حوالہ کے بعد آپ لوگوں نے اس کا ذہنی خاکہ اس طرح لکھنا ہے کہ ہم برکت کیوں نہیں ہے۔ سب سے پہلی وجہ ذاتی فائدہ تلاش کرنا، کہ ہر بندہ، کوئی بھی بندہ ہو تو وہ صرف اور صرف اپنا ذاتی فائدہ تلاش کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قومی بلائی کا خیال نہ آنا، کوئی بھی بندہ چاہے کسی بھی پوسٹ پر ہو، چاہے کوئی بھی کسی بھی شعبے میں کام کر رہا ہو، قومی بلائی کا اسے خیال تک نہیں آتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم قومی تنزل کا شکار ہو گئے ہیں، اور اگر کوئی بندہ کوئی کام کرتا بھی ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی غرض کے لیے کرتا ہے اور قومی بھلائی کے پردے میں اس کو چھپاتا ہے۔ تو قومی بھلائی سے ذاتی غرض کا چھپانا، یہ 4 پوائنٹس ہے آپ کا۔ انہی 4 پوائنٹ کو ہم جواب بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو باہمی اتفاق کا حکم دیا ہے، کیونکہ اسی میں مسلمان قوم کی ترقی کا راز ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ باہم متفق رہیں۔ اس زمانے میں، یعنی موجودہ زمانے میں، ہماری قومی تنزل کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قومی اتفاق کو بھول گئے ہیں۔ کسی کو ذاتی نفع کے بغیر قومی بھلائی یا منفعت کا خیال بھی نہیں آتا۔ اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنی ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے اور قومی بھلائی کے پردے سے اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں رہتی۔ یہاں تک جو مشقی سوالات ہیں وہ ختم ہو چکے۔ اب اس کے بعد ہم لکھیں گے مرکزی خیال۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ لکھتے ہیں، تو اسی سلسلے میں اس سبق کا مرکزی خیال بھی آپ اسی طرح لکھیں۔ بالکل نیو پیج پر آپ ہیڈنگ دے دیں مرکزی خیال، اس کے بعد آپ حوالہ لکھیں۔ حوالہ کے بعد آپ ذہنی خاکہ اس طرح لکھیں، یہ آپ کا ذہنی خاکہ ہے، یہ آپ ذہنی خاکہ ہیڈنگ دے دیں۔ پھر آپ اس طرح تکون بنائیں، درمیان میں لکھیں مرکزی خیال۔ سب سے پہلے اسلام کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے۔ اب ان 3 چیزوں کو ہم اسی مرکزی خیال میں ڈسکس کریں گے۔ تو اسلام کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے، یہی وجہ ہے کہ محبت اور خلوص کے جذبات ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے قوم میں پائے جاتے ہیں، اور اتفاق کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ہمارے دین کا، یہی ہمارے مذہب کا سبق ہے۔ تو ذہنی خاکی کے بعد آپ 1 فنگر گیپ چھوڑ کر آپ شروع کریں کہ اس سبق میں مصنف نے قومی اتفاق پر زور دیا ہے اور مسلمانوں کو یہ بات ذہن نشین کرانے کی
کوشش کی ہے کہ ان کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے۔ کلمہ توحید آپ نے انڈر لائن کر کے بلیک سے لکھنا ہے۔ اسلام میں کسی سے رنگ، نسل یا ملک کا اختلاف روا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والا صرف ایک کلمے کی بنیاد پر ایک قوم تصور ہوتا ہے۔ پھر آپ دوسرا اقتباس لکھیں، ون فنگر گیپ چھوڑ کر۔ مصنف کے نزدیک یہ امر افسوسناک ہے کہ آج ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے پیار و محبت اور خلوص کی جذبات نہیں رکھتے، بلکہ حسد، بغض اور عداوت ہم میں جگہ پا گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نا اتفاق ہو کر رہ گئے ہیں، اور اس نا اتفاقی کی وجہ سے ہم کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ اتفاق کے لیے کوششی کریں، جو سب سے بڑی نیکی ہے، اور جب قوم کا ہر فرد اس کوشش میں حصہ لے گا تو ہم ماضی کی شان پھر سے حاصل کر سکیں گے۔ یعنی جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے، بلکہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے، اپنی کامیابی کے پرچم گاڑے ہیں، تو اسی طرح وہی جو ہماری شان ہے، جو ہماری آن ہے، جو ہماری عزت اور وقار ہے، وہی پھر سے ہم حاصل کر سکیں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہ ہم اتفاق کو اپنا شیوا بنائیں، اور اسی اتفاق میں ہر بندہ، یعنی قوم کا ہر بندہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے، تبھی ہم اپنی ماضی کی شان پھر سے حاصل کر سکیں گے۔